سورۃ آل عمران آیت نمبر 135 اور 136 135 اور 136 والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب وہ کر لیتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، آؤ یا ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، ظلم کرتے ہیں اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پہ، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا، پھر بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب، اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور نہیں وہ اڑتے اوپر اس کے جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا، ان کا بدلہ، مغفرتم، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات تجری، بہتی ہیں، من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ونعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ آیت کے الفاظ سے صاف واضح ہے، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ دانستہ نہ کوئی برا کام کرتے ہیں جان بوجھ کر، اور نہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کا اثر اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ سب سے پہلے ہوتا ہے، دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو سارا عذاب ان برائیوں کا خود ہی بھگتنا ہے۔ ابھی تو ہم بلیم کر دیتے ہیں نا، فلاں نے غصہ دلایا، فلاں نے حرکت ہی ایسی کی، فلاں نے اریٹیٹ کیا، فلاں کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں، جو معاف نہیں کرتا وہ کڑتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، اور جس کو معاف نہیں کرتا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ریلیکس اپنے گھر میں کھا پی اور سو رہا ہوتا ہے، اور یہ کڑ کے اپنی صحت کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں کہا گیا بلکہ سہون، یعنی بشری تقاضے کے تحت بھول چوک سے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، ایسے کام سرزد ہو جائیں، اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دیتا ہے۔ اڑتے نہیں ہیں، ولم یصروا، اڑا کون تھا؟ شیطان۔ کیا کہا تھا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نہ آپ آدم بناتے، نہ سجدہ کرواتے، نہ میں انکار کرتا، نہ میں روندہ درگاہ ہوتا، اور جب سجدے کے لیے کہا تو کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہت بہتر ہوں۔ ابا واستکبر، انکار کیا، اور صرف انکار نہیں کیا، تکبر بھی کیا، اور پھر اس پہ اڑ گیا، اور کیا کہتا ہے؟ سارا بلیم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ ڈالتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ہے مفہوم، کہتا ہے آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اڑنے والے کیا کہتے ہیں؟ اس کا قصور ہے، اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے، اسے جان بوجھ کے ایسا کیا کہ مجھے غصہ آئے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ یہاں یہ بات سامنے رکھیے کہ اگر اس برے کام یا غلطی کا اثر صرف اپنی ذات تک محدود ہو تو پھر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور یقیناً معاف فرما دے گا، لیکن اگر اس کا اثر دوسروں کے حقوق پر پڑتا ہو تو اس کی تلافی کرنا یا اس شخص سے قصور معاف کروانا ضروری ہے، اور یہ توبہ استغفار کی اہم شرط ہے۔ گناہ پر اصرار کرنا یا استغفار کرنے کے بعد وہی گناہ پھر کرتے جانا اصل گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی اس بنا پہ دو مسئلہ ہے نا، ایک یہ کہ پرواہی نہ کرنا اور اڑے رہنا، اور دوسری بات ہے کہ اللہ تو معاف کر دے گا پھر توبہ کر لوں گا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور جو لوگ یہ کام کریں وہ یقیناً متقی نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ غلطی سے، بھول چوک سے، نادانی سے، شیطان کے ورغلانے سے ہو گیا تو اس کی معافی مانگ لی، پھر اچانک دوسرا ہو گیا، اس کی بھی معافی مانگ لی، پھر کچھ عرصے بعد پھر کوئی گناہ ہو گیا، اس کی بھی معافی مانگ لی۔ اس طرح اگر دن میں 70 بار بھی اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ خطا کار کی معافی مانگنے پر صرف اسے معاف نہیں فرماتے بلکہ اس سے خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کی معافی مانگنا بھی اس پر اصرار کے مترادف ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی اس نے ضد نہیں کی، اور دوسری حدیث میں کہ جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً ذکر اللہ
اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول چوک سے گناہ ہو گیا۔ مسند احمد میں روایت ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ رحمان اور رحیم کے سامنے حاضر ہو کے کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف فرما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے سے گو گناہ ہو گیا لیکن اس کا ایمان ہے، اس کا رب گناہ پہ پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معافی فرما دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرما دیا، اس سے پھر گناہ ہوتا ہے تو فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرما دیا، اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ پھر بخشتا ہے، چوتھی مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر دیتا ہے، فرما کر کہتا ہے اب میرا بندہ جو چاہے کرے، یعنی میری اگر اس کو یہ احساس ہے کہ میرا رب پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے تو پھر اس کے گناہوں کو میں معاف کروں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت طاری ہو جاتی ہے اور ہم اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی، عورتوں بچوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر بار کے دندوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری حالت یہی ہر وقت رہتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے اور تمہاری ملاقات کو تمہارے گھروں میں آتے، سنو اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تمہیں یہاں سے ہٹا دے گا اور دوسری قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے پھر بخشش مانگے اور اللہ انہیں بخشے۔ ہم نے کہا حضور یہ فرماتے ہیں جنت کی بنیادیں کس طرح استوار ہیں، ہم سے یہ فرمائیے کہ جنت کی بنیادیں کس طرح استوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک چاندی کی، اس کا گارا مشک خالص ہے، اس کے کنکر لولو اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشہ ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، جوانی کبھی نہیں ڈھلے گی، 3 اشخاص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ کی دعا، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا اور مظلوم کی دعا بادلوں سے اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جناب باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ تو توبہ کے رزائل میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کی مغفرت اور بخشش اور اس کے بعد جنت کا اعلی درجہ۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بہت زیادہ حدیثیں ہیں، صحیح مسلم کی بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کامل وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے اندر چلا جائے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سنت کے مطابق وضو کرتے فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص مجھ جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ معاف کروانے کی توفیق دے اور گناہوں پہ اڑنے سے بچائے، یہ شیطانی صفت ہے۔ استغفار اور لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو اور استغفار پر مداوت کرو۔ ابلیس گناہوں سے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور اس کی اپنی ہلاکت لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہے۔ یہ حدیث دیکھ کر ابلیس نے لوگوں کو خواہش پرستی میں ڈال دیا، پس وہ اپنے آپ کو راہ راست پر جانتے ہیں، حالانکہ ہلاکت میں ہوتے ہیں۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا اے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو ان کے آخری دم تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے جلال اور میری عزت کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا توبہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، فرمایا پھر توبہ کر لو۔ اس نے کہا مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا پھر توبہ کر لو۔ اس طرح بارہا وہ کرتا رہا یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرتے رہو، استغفار کیے جاؤ یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ کو بخشنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا،
کہا توبہ کے دروازے کھلے. کہا میری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو پھر کہا کہ اچھا کتنا بڑا گناہ ہے, سمندروں سے بڑا, کا سمندروں سے بڑا, ہواؤں سے بڑا, گنتے چلے گئے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا. تو اس نے کہا نہیں اللہ یا رسول اللہ میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا پھر توبہ کرو. تو اللہ کی رحمت ہر وقت اپنا در کھولے رکھتی ہے. مسند احمد کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی آیا اور کہنے لگا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا, یعنی اللہ میں تیری ہی بخشش چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس نے حقدار کو پہنچا دیا. اور اصرار کرنے سے مراد یہ کہ معصیت پر بغیر توبہ کیے اڑے رہنا. اگر آپ بار بار گناہ ہو جاتا ہے اور توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اڑا رہنا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اصرار کرنے والا اور اڑنے والا نہیں جو استغفار کرتا رہتا ہے, اگرچہ بالفرض اس سے ایک دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے. تو استغفار کی تسبیحات ضرور کیا کریں, صبح شام کی دعاؤں میں بھی شامل کریں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف تسبیحات نہیں, دھیان رکھیں کہ جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ ہو جائے. مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیان فرمایا لوگو تم اوروں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا. لوگو تم دوسروں کی خطائیں معاف کرو اللہ تمہاری گناہوں کو بخش دے گا. باتیں بنانے والوں کی ہلاکت ہے, گناہ پر جم جانے والوں کی ہلاکت ہے. پھر فرمایا ان کاموں کے بدلے ان کی جزا مغفرت ہے اور طرح طرح کی بہتی نہروں والی جنت ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑے اچھے اعمال ہیں. ٹھیک ہے, تو عمل کرنے والوں کے لیے, باتیں کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. باتوں سے پرہیز کریں, کم بولیں, کوشش کریں کہ خاموشی کو اپنی عادت بنائیں. اور اس حدیث سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. من سمتا من نجا. ان چیزوں کو لائٹلی نہ لیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوزے میں دریا بند ہوتا ہے. تو مختصر سا آپ کو بتا دیا میں نے. غصے کا علاج پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا, معاف کرنے کی فضیلت وہ بھی آپ نے پڑھی, کیونکہ آگے موضوع چینج ہو جائے گا. صبح شام دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرنے کی فضیلت, اور اب اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی بخشش اور توبہ کی فضیلت. اور سودا مہنگا نہیں ہے, استغفار کر لینے سے, معافی مانگ لینے سے گناہ دھل جائے, کیا چاہیے. اور پھر اس کے بدلے میں اللہ کی مغفرت مل جائے, بخشش مل جائے, اور اتنی قیمتی جنت میرے صرف توبہ کرنے سے مل جائے, تو سودا مہنگا نہیں ہے. اس طرح کے سودے کرتے رہا کریں. یہ بڑے فائدے والے سودے ہیں اور اس میں لاس نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, پروفٹ ہی پروفٹ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.